بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ تمام عزیزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مقصد سادس کی فصل چہارم چوتھی فصل کے بارے میں ہے۔ چوتھی فصل کے اندر ایک مسئلہ جو معمولاً علم اصول میں طرح کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، وہ ہے قطع قطاع۔ قطع قطاع کے بارے میں یہاں پر گفتگو ہے اصل میں، لیکن اسی کے آخر میں ظن، ظنان اور شک شکاک کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی۔ بس ہمارے پاس تین بحثیں ہیں، ایک قطع قطاع کے بارے میں گفتگو، دوسری ظن ظنان کے بارے میں گفتگو اور تیسری شک شکاک کے بارے میں گفتگو۔ دیکھیں، ہم لوگ علم منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی قضیہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہماری چار حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوتی ہے، یا اس قضیے اور خبر کے مضمون کے بارے میں قطع ہوتا ہے، یا ظن ہوتا ہے، یا شک ہوتا ہے، یا وہم ہوتا ہے۔ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قطع ہے یعنی 100% 100%، 100% آپ کو جزم ہوتا ہے، یعنی اسی طریقے سے ہے، نہیں ہو سکتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ دوسرے لفظوں میں جب مضمون خبر کے بارے میں 100% آپ کو یقین ہوتا ہے تو وہاں پر قطع اور یقین کی بات کرتے ہیں، اور یقین کا طرف مخالف اصلاً نہیں ہوگا۔ دوسری کیفیت ظن۔ ظن کا مقصد یہ ہے کہ مضمون خبر کے بارے میں 50% سے زیادہ، یعنی آپ کو رجحان ہے کہ یوں ہے، لیکن بہرحال 50% سے کم ایک احتمال ہوتا ہے کہ شاید ایسے نہ ہو۔ جو 50% سے زیادہ ہے اور 100 سے کم ہے اس کو کہتے ہیں ظن، اور جو 50% کے دوسرے طرف کو یعنی کم ہو 50% سے اس کو کہتے ہیں وہم۔ جہاں پر بھی ظن ہوتا ہے اس ظن کا طرف مخالف ہمیشہ وہم ہوتا ہے۔ ظن 50% سے زیادہ اور وہم یعنی 50% سے کم۔ ظن کے بارے میں طرف راجح کی تعبیر بھی استعمال ہوتی ہے، اور وہم کے بارے میں طرف مرجوح کی تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ اور شک 50% یعنی دونوں احتمال برابر ہیں، متساوی الطرف ہیں۔ یہ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر ہماری گفتگو پہلے مرحلے میں قطع قطاع کے بارے میں بھی ہے، اور پھر آخر میں ظن ظنان اور شک شکاک کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ قطاع کے مصنف یہاں پر دو مفہوم بیان کرتے ہیں کہ قطاع آپ کو پتہ ہے نا، صیغہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قطاع، قطاع، فعال، ضراب، صیغہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی کثیر القطع، جو زیادہ قطع حاصل کرتا ہے۔ اس کے دو معانی ہیں۔
پہلا معنی قطع سے مراد وہ بندہ جو متعارف اور عادی اسباب سے جلدی میں قط حاصل کرتا ہے۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اسباب عادی، جو عادی اور متعارف اسباب ہے، ان سے ان کو جلدی قط حاصل ہو جاتا ہے، ان کو قطع کہتے ہیں۔ دوسرا قطع کا معنی ہے یعنی وہ شخص جو فارسی میں کہتے ہیں زود باور، جلدی میں قط حاصل ہو جاتا ہے اسے، یعنی ایسے اسباب اور ایسی راہوں سے اس کو قط حاصل ہوتا ہے کہ جس سے عام طور پر لوگوں کو قط اور یقین حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی آپ فرض کریں کہ ایسا بندہ ہے کہ عام طور پر اگر صحیح الذہن انسان ان اسباب کی طرف دیکھے اس کو قط حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ خوش باور ہے، فوراً اس کو قط حاصل ہو جاتا ہے، اس کو بھی قطع کہتے ہیں۔ اب مشہور ہے کہ رسائل پڑھاتے ہوئے آغا اعتمادی فرماتے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو از پریدن کلاغ ہم قط حاصل می کنا، یعنی ادھر سے کوا اڑ جاتا ہے اس کو فوراً قط حاصل ہو جاتی ہے، یعنی عام طور پر لوگوں کو وہاں سے قط اور یقین حاصل نہیں ہوتا، اس کو فوراً قط اور یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ تو قطع کے یہ دو معنی ہیں، ایک وہ بندہ کہ اسباب متعارف اور عادی اسباب سے قط حاصل کرتا ہے لیکن جلدی میں اس کو قط حاصل ہو جاتا ہے اسباب متعارف سے۔ تو یہ انسان کے اندر اگر صلاحیت ہو تو یہ انسان کے خود ذکاوت اور انسان کے جینیس ہونے کی دلیل ہے کہ یہ جینیس بندہ ہے، یعنی غیر عادی بندہ ہے۔ جیسے مثلا شیخ الرئیس بو علی سینا۔ اب بہت سارے لوگ ان عادی اسباب سے بہت دیر سے جو قط اور یقین حاصل کرتے ہیں، اس جیسا بندہ جلدی میں اس کو قط حاصل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر کسی کے پاس اس قسم کی صلاحیت ہو، ایسی ذکاوت، ایسی استعداد اور ایسی صلاحیت ہو، خوشا بحالش کہ خدا نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے، اس کے بارے میں ہم بحث نہیں کر رہے یہاں پر، پہلی معنی کے بارے میں ہماری جو یہاں پر بحث اور گفتگو ہے قطع کے دوسرے معنی میں ہے۔ قطع یعنی ایک ایسا زود باور انسان، جلدی میں یقین کرنے والا کہ عام طور پر لوگوں کو وہاں سے یقین حاصل نہیں ہوتا، یہ فوراً یقین حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم یہاں پر گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور عنوان بھی ہے، وہ ہے عنوان وسواسی۔ وسواسی شخص اس کو کہتے ہیں کہ مثلا طہارت اور نجاست کے اندر وسواس میں مبتلا ہے، یعنی اس کی حالت یہ ہے کہ دور سے کوئی نجاست گزری فوراً یہ تصور کر لیتا ہے کہ میں بھی نجس ہو گیا۔ یہ وسواس مرض ہے نا بہت سارے لوگوں میں، تھوڑا سا ایسے چھینٹا لگا فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ بس میں نجس ہو گیا، یہ تو نجس تھا۔ تو اس قسم کا بندہ وسواسی جو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ، مشہور لطیفے بھی ہیں ان وسواسیوں پر۔ وسواس نہیں کرنا چاہیے۔ روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین کے بارے میں روایت ہے، وسائل میں مروم حر عاملی نے اس کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین جب واش روم میں جاتے تھے تو واش روم میں جانے سے پہلے اپنے جسم پر پانی کے چھینٹے لگاتے تھے، پھر واش روم میں جاتے تھے اور پھر وہاں سے واپس آتے تھے۔ بعض لوگ پوچھتے تھے کہ مولا یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جسم پر پانی کے چھینٹے لگاتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں یہ پانی کے چھینٹے میں اس لیے لگا کر جاتا ہوں کہ واش روم میں جب میں گیا، اگر مجھے شک ہو جائے کہ یہ میرے جسم پر جو یہ چھینٹے لگے ہوئے ہیں یہ پانی کے ہیں یا پیشاب کے ہیں، پاک ہے یا نجس ہے، تو اس اعتبار سے میں مطمئن رہتا ہوں کہ یہ پانی کے چھینٹے ہیں، وہی پانی کے چھینٹے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت نے آپ کے لیے طہارت کے مسئلے میں آسانی کرا دی۔ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس بعینہ، ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے یہاں تک کہ تمہیں نجاست کا یقین ہو جائے۔ اگر نجاست کا یقین نہیں ہے بلکہ شک میں مبتلا ہو تو قاعدہ طہارت کہتا ہے کہ تم پاک ہو۔
ایسے وسوسہ نہ کرو اپنے لیے۔ بہرحال یہ ضمناً وسواسی کی بات۔ آ جاتے ہیں قطع کی طرف۔ یہ جو قطع ہے، خوشباور انسان ہے، اس کو جلدی میں قط حاصل ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو قطع بندہ ہے، اس کی قط حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ جس بندے کو بھی قط حاصل ہو جائے، یقین ہو جائے، وہ حتماً اپنے یقین پر عمل کرے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ قطع ہے تو آیا اس قطع کی قط حجت ہے یا قط حجت نہیں ہے؟ اچھا، اس مسئلے کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ مرحوم شیخ جعفر نجفی المعروف کاشف الغطاء، متوفی 1228، ہماری تاریخ کے بہت ہی عظیم فقہا میں سے ہیں، جن کو اساتین ستون کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بندہ ہے شیعہ فقہ کے اندر، کہ ان کے ایک شاگرد کا نام وہی صاحب جواہر ہے۔ مرحوم صاحب جواہر اسی بزرگوار کاشف الغطاء کے شاگرد ہے۔ اصل میں انہوں نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ قطع کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قطع جو زود باور انسان ہے، وہ اپنے قط کے بارے میں اعتنا نہیں کرے گا، اس پر کوئی اثر بار نہیں کرے گا، اس کو اہمیت نہیں دے گا۔ جیسے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے شکاک جو بہت زیادہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کہ وہ اپنے شک کی اعتنا نہ کرے، اپنے شک کی طرف توجہ نہ دے، اس پر کوئی اثر بار نہ کرے، اس پر کوئی اثر حمل نہ کرے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں اگر انسان قطع ہو تو اس انسان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنی اس قط کے لیے اعتنا نہ کرے، کیونکہ بھائی یہ مرض ہے۔ ایک بندہ قطع ہے، خوش باور ہے، زود باور ہے، چھوٹی چھوٹی بات سے اس کو قط حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو کہا جائے کہ تم اپنے ہر قط پر عمل کرنا شروع کر دو تو اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ یہ مرحوم کاشف الغطاء شیخ اکبر بزرگوار کا یہ جملہ ہے، جس کے بعد یہ بحث ہمارے ہاں علم اصول میں رونق پکڑ گئی کہ اس کے بارے میں بھی گفتگو ہو۔ آغا فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں جو ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ دو مقامات پر بحث کریں۔ ایک مقام وہ جو قطع ہے، ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کی قطع طریقی ہے، ایک مقام یہ ہے گفتگو کا۔ دوسرا مقام جو گفتگو کا ہے یہ ہے کہ ہم فرض کریں کہ اس کی قطع موضوعی ہے۔ دونوں کے اعتبار سے حکم فرق کرے گا۔ اگر قطع میں قط کو ہم طریقی جانیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قطع طریقی قطع کے لیے حجت ہے۔ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ آئیں اور قطع کو کہیں کہ تم اپنی قط پر عمل نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس صورت میں جو قاطع ہے اس کی نظر میں اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ مثال، شارع آ کر کہے کہ حرام چیز کو نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، شراب نہ پیو، شارع کا حکم ہے۔ دوسری طرف سے اس بندے کو قط حاصل ہو جائے کہ یہ سامنے میرے جو گلاس میں مشروب پڑا ہوا ہے یہ شراب ہے، یقین حاصل ہے۔ اب آپ اس قطع کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے قط پر عمل نہ کریں، کیونکہ شارع آ کر اس قطع کو کہے کہ تم اپنے قط پر عمل نہ کرو تو اس کی نظر میں اجتماع ضدین ہوگا، کیونکہ ایک طرف سے شارع نے کہا کہ شراب نہ پیو، اس کا بھی یقین ہے اس کو، اور دوسری طرف سے شارع کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرے سامنے مشروب پڑا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں مجھے یقین ہے شراب، شارع آ کر کہے تم اس کو پی سکتے ہو، اپنے قط پر عمل نہ کرو، یعنی تم پی سکتے ہو، تو یہ تو قاطع کی نسبت میں اجتماع ضدین ہوگا، اجتماع نقیضین ہوگا۔ نہیں ہو سکتا کہ شارع یا کوئی بھی بندہ آ کر قطع کو کہے کہ تم اپنی قط پر عمل نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس اگر قطع طریقی ہے تو مما لا اشکال فیہ، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور آپ
قطع کو نہیں کہہ سکتے کہ تم اپنے قط پر عمل نہ کرو۔ البتہ ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر قطع کو بعد میں پتہ چلے کہ وہ جو میری قط تھی وہ قط غلط تھی، انکشاف خلاف ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ وہ جو میں نے قط حاصل کیا تھا وہ میرا قط غلط تھا، خوب اگر اس طریقے سے ہو جائے تو شارع اس کو کہہ سکتا ہے کہ تو نے جو قط کی صورت میں عمل انجام دیا تھا وہ باطل تھا۔ لیکن یہ کس وقت اس کو کہا جا سکتا ہے؟ یہ اس وقت کہا جائے گا اس کو جب وہ بندہ اپنے قط سے باہر نکل چکا ہے، یعنی اس کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ جو میرا قط ہے وہ قط غلط تھا، اس صورت میں شارع آ کر کہہ سکتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں پھر قطع اور غیر قطع میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اگر قط کے بعد انسان کو پتہ چلے کہ وہ میرا قط جعل مرکب تھا اور قط والے زمانے میں جو میں نے عمل انجام دیا تھا وہ غلط تھا، تو شارع قطع کو بھی کہہ سکتا ہے اس صورت میں تمہارا عمل باطل تھا، غیر قطع کو بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ قطع کا کوئی امتیاز نہیں ہے، دونوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر یہ تو ہے اس صورت میں کہ قط کو ہم کیا فرض کریں؟ قطع طریقی۔ اگر قط کو ہم قطع موضوعی فرض کریں تو یہ تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ قطع موضوعی میں مقنن قانون گزار کہ شارع بھی قانون گزار ہے وہ تصرف کر سکتا ہے۔ یہاں پر شارع کہہ سکتا ہے قطع کو کہ اگر یہ جو قطع موضوعی ہے اس قط کو میں نے فلاں حکم کے موضوع میں اخذ کیا ہے، یہ وہ والا قط ہے جو اسباب عادی سے حاصل ہوا ہو۔ اگر اسباب غیر عادی سے حاصل ہوا جیسے قطع قطع، خوب اس کو شارع آ کر کہے کہ میں اس کو حجت قرار نہیں دیتا، خوب اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قطع قطع حجت نہیں ہے۔ یہ قطع قطع کے بارے میں کہ پس حکم قطع کے بارے میں ہمیں قطع طریقی اور قطع موضوعی دونوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر قطع طریقی ہے وہاں پر تو کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ حجت نہیں ہے، لیکن قطع موضوعی ہو تو وہاں پر شارع تصرف کر سکتا ہے۔ یہ قطع قطع کے بارے میں قطع کا حکم۔ اچھا، جو ظنان ہے جس کو بہت جلدی میں ظن حاصل ہوتا ہے، غیر متعارف راستوں سے اس کو ظن حاصل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پر شارع چاہے ظن طریقی ہو یا ظن موضوعی ہو دونوں میں تصرف کر سکتا ہے۔ شارع آ کر کہہ سکتا ہے ظنان کو کہ تمہارا ظن حجت نہیں ہے چاہے ظن طریقی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو قطع طریقی میں شارع اس کو منع نہیں کر سکتا تھا نا، کیونکہ اس کی حجیت ذاتی تھی، لیکن ظن کی حجیت تو ذاتی نہیں ہے، بلکہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا اور بعد میں بھی تفصیل سے بیان کریں گے کہ ظن اس وقت تک حجت نہیں ہے جب تک آ کر شارع اس کو حجت قرار نہیں دیتا۔ تو لہٰذا ظن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شارع آ کر ظنان کو روک سکتا ہے کہ یہ تمہارا ظن حجت نہیں ہے چاہے ظن طریقی ہو یا ظن موضوعی ہو۔ یعنی ظن کو فقط اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ واقع کی نسبت سے طریق ہے، راستہ ہے، راہ ہے، اگرچہ ناقص راستہ ہے قط کی نسبت سے، لیکن بہرحال طریق اور راستہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ظن موضوعی کے شارع آ کر ایک حکم کے موضوع کا جز ظن کو قرار دے، یہ ظن موضوعی ہو جائے گا۔ یہاں پر شارع دونوں سے منع کر سکتا ہے۔ یہ ہو گیا ظنان کے بارے میں حکم۔ اچھا، شک شکاک کے بارے میں کیا ہے؟ یہاں پر کہتے ہیں کہ شکاک اپنے شک کی نسبت سے اعتنا نہیں کرے گا، درست ہے؟ غیر عادی طریقے سے وہ شک کرنے والا ہے، بار بار شک کرتا ہے، تو شارع کہتا ہے لا شک لکثیر الشک، کہ شکاک اپنے شک کی اعتنا نہیں کرے گا۔ البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ جس کو عبارت میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، آئے عبارت کو دیکھیں، مطلب تقریباً یہی تھا۔ الفصل الرابع، فرماتے ہیں کہ چوتھی فصل، قطع القطع، قطع قطع، قطع کی قط،
اس کا ترجمہ دیکھیں، عام طور پر لوگ ایسے کرتے ہیں جو بہت زیادہ قط حاصل کرنے والا ہے، بہت زیادہ قط حاصل کرنے والا ہے، یعنی کیا؟ یعنی جس کو غیر عادی طریقوں سے بھی قط حاصل ہو جاتا ہے۔ عام طور پر عادی طور پر لوگوں کو وہاں سے قط حاصل نہیں ہوتا، یہ بیچارہ فوراً وہاں پر قط حاصل کر لیتا ہے۔ اچھا، قطع کے دو معنی، یطلق القطع و یراد منہ تارۃ من یحصل القطع کثیرا من الاسباب التي لو اتیحت لغیرہ لحصل له ایضا۔ ایک مرتبہ قطع کہتے ہیں، وہ اسی کے مبالغہ ہے نا، کثرت پر دلالت کرتا ہے کہ جس کو زیادہ قط حاصل ہوتا ہے۔ وہ بندہ کہ جس کو قط زیادہ حاصل ہوتا ہے، البتہ من الاسباب التی، ان اسباب سے کہ التی لو اتیحت لغیرہ، اگر وہ اسباب اس کے علاوہ دوسرے کے لیے مہیا ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں۔ اتیحت یعنی ای حیات، یعنی مہیا ہو جائے، لا حصل له ایضان، تو اس غیر کو بھی قط حاصل ہو جائے گا، لیکن ان اسباب سے اس کو جلدی میں قط حاصل ہو جاتا ہے دوسروں کی نسبت سے۔ وَأُخْرَى، اور دوسری مرتبہ قطع کہتے ہیں، من يحصل القطع كثيرا من الاسباب التي لا يحصل منها القطع لغالب الناس، وہ بندہ کہ جس کو زیادہ قط حاصل ہوتا ہے ان اسباب سے کہ ان اسباب سے غالب لوگوں کو قط حاصل نہیں ہوتا۔ التی، وہ اسباب کہ لا یحصل منها القطع، کہ جن اسباب سے قط حاصل نہیں ہوتا، لغالب الناس، اکثریت مردم کو، اکثر لوگوں کو۔ آگاہ فرماتے ہیں، وحصول القطع بالمعنى الاول زین وآیۃ للذکاء، پہلی معنی کے اعتبار سے قط کا حاصل ہونا زینت ہے اور ذکاوت اور تیز اور عقل مند ہونے کی نشانی ہے، کہ اسباب عادی ہیں، دوسروں کو بھی یہاں سے قط حاصل ہوتا ہے لیکن یہ جلدی میں وہاں سے قط حاصل کر لیتا ہے۔ مثلا جیسے میں نے مثال دی ابو علی سینا، ایسے تھا۔ لیکن وبالمعنی الثانی، یعنی حصول القطع بالمعنی الثانی، کہ اس کو جلدی میں قط حاصل ہو جاتا ہے غیر متعارف اسباب سے، ان اسباب سے جہاں پر عام لوگوں کو، اکثریت جو لوگوں کی ان کو قط حاصل نہیں ہوتا، اس کو قط حاصل ہو جاتا ہے۔ وبالمعنی الثانی شین وآیۃ الاختلال الفکری، دوسری معنی میں قطع ہونا عیب ہے اور اختلال فکری کی نشانی ہے، نفسیاتی مریض ہے، جلدی میں اس کو قط حاصل ہو جاتا ہے۔ ومحل البحث هو القسم الثانی، اور ہماری جو اس وقت گفتگو ہے وہ قسم ثانی کے بارے میں۔ ضمناً ثم ان الوسواسی فی مورد النجاسات، جو مثلا نجاسات کے مورد میں وسواسی ہے، بیچارہ وسواس میں پڑا رہتا ہے، یہ وسواسی وہ اس میں منسوب ہے، وسواس کی طرف نہ منسوب ہے، وسواس اصل میں صفت ہے، درست ہے۔ شیطان کو ہم کہتے ہیں نا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسان کے دلوں میں وسواس ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ بہرحال یہ وسواسی نجاسات کے ثابت ہونے میں من قبیل القطع، قطع کی طرح ہوتا ہے، ایک جہت اشتراک ہے۔ جیسے قطع کو جلدی میں قط حاصل ہو جاتا ہے، غیر متعارف اسباب سے قط حاصل ہو جاتا ہے، تو وسواسی جو بندہ ہے اس کے لیے بھی نجاست ایسے ہے۔ عام طور پر لوگوں کو وہاں سے نجاست ثابت نہیں ہوتی، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ نجس ہو گیا، کوئی ادھر سے چھینٹا بھی آ کر لگا فوراً کہتا ہے کہ نجس ہو گیا، حالانکہ ایسے نہیں ہے، ہر چھینٹا تو نجس نہیں ہوتا۔ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس بعینہ، یا حتی تعلم انہ قذر بعینہ، کہ ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ چیز قذر ہے، نجس ہے۔ بہرحال یہ بھی قطع کی طرح ہے۔ من قبیل القطع، قطع کی مانند یحصل له القطع بها کثیرا من اسباب غیر عادیہ، کہ قطع کو جلدی میں قط حاصل ہو جاتا تھا، بہت زیادہ قط حاصل ہوتا تھا اسباب غیر عادی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ کما انہ فی مورد الخروج، اس اعتبار سے تو قطع کی طرح ہے
یعنی جیسے قطع کو جلدی میں قط حاصل ہو جاتا ہے، وسواسی کو بھی جلدی میں قط حاصل ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے قطع کی طرح ہے۔ لیکن اس تکلیف سے باہر نکلنے کے لیے قطع کے بالکل برعکس ہے۔ اب طہارت کے مورد میں آئے، پاک کرنے کے مورد میں، وہاں پر بالکل برعکس ہوتا ہے۔ عام طور پر انگلی مثلاً کر پانی میں انسان ڈالتا ہے، اگر نجس ہو اور ایک ہی مرتبہ اس میں طہارت شرط ہو تو ایسے انگلی ڈالی تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن یہ وسواسی بندہ ایک مرتبہ ڈالے گا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، خوب اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ طہارت ہو رہی ہے۔ اس تکلیف سے خارج ہونے کے لیے قطع کے برعکس ہے، وہاں پر پھر اس کو جلدی میں طہارت کا یقین نہیں ہوتا۔ کما انه فی مورد الخروج عن عہدۃ التکلیف ایضا وسواسی، لیکن جس طریقے سے نجاست میں یہ وسواسی ہے، اسی طریقے سے تکلیف سے باہر نکلنے کے لیے بھی وسواسی ہے۔ باہر نکلنے کے لیے بھی وسواسی ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کو فوراً طہارت کا یقین نہیں ہوتا۔ یہاں پر وسوسہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اس کا کیسے الٹا ہو جاتا ہے؟ یعنی عادی طور پر اگر ایک مرتبہ ہاتھ دھوئے انسان تو پاک ہو جاتا ہے نا، یہ سمجھتا ہے نہ پاک ہوا یا نہیں ہوا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، یہی حالت ہوتی ہے اس کی۔ لیکن بمعنی لا يحصل له الیقین بسہولہ، اس دوسرے مورد میں قطع کے برعکس ہے، یعنی اس کو یقین جلدی میں حاصل نہیں ہوتا، طہارت کا یقین اس کو جلدی میں نہیں ہوتا، لگا رہتا ہے۔ بہرحال یہ مرض ہے، خداوند متعال ہم سب کو اس مرض سے نجات دے۔ اگر کوئی بندہ وسواسی ہے تو اپنے آپ کو نکالے، شریعت آسان ہے، مشکل نہیں ہے کہ انسان ایسے وسوسوں میں اپنی زندگی ضائع کر بیٹھ کر۔ اذا عرفت ذلک، مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے قطع کی دوسری تعریف جان لی، فَعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّهُ حُكِيَ عَنِ الشَّيْخِ الْأَكْبَرِ، کہتے ہیں کہ حکایت کیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے شیخ اکبر سے۔ شیخ اکبر یعنی وہ صاحب کشف الغطاء، ان کی کتاب ہے کشف الغطاء، اس اعتبار سے ان کو کاشف الغطاء کہتے ہیں۔ نام اس بزرگوار کا شیخ جعفر نجفی ہے، لیکن مشہور معروف ہے کاشف الغطاء کے نام سے۔ حکیہ، ان سے نقل ہوا ہے کیا؟ عدم الاعتناء بقطع القطع، کہ قطع قطع کے بارے میں اعتنا نہیں کرنی چاہیے، وہاں پر اعتنا نہ کرے۔ والتحقیق کلامہ یتوقف علی البحث فی مقامین، فرماتے ہیں کہ اس کے کلام کے بارے میں تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ 2 مقامات پر گفتگو کی جائے۔ الاول ما اذا کان القطع طریقیا، پہلا مورد وہ ہے کہ جہاں پر اس کی قطع طریقی ہے، تو یہاں پر قطع کا وظیفہ کیا ہے؟ درست۔ 2 ما اذا کان القطع موضوعیہ، دوسرا مورد وہ ہے کہ اگر قطع موضوعی ہے تو یہاں پر اس قطع کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ آیا اگر شارع نے کسی موضوع کے اندر قطع کو اخذ کیا ہے تو آیا اس قسم کی قطع وہاں پر ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی اس قسم کی قطع کو بھی شامل ہے یا شامل نہیں ہے۔ اما الاول، پہلے قطع طریقی کے بارے میں، فالظاہر کون قطعہ حجتاً علیہ، ظاہر یہ ہے کہ اس کی یہ قطع طریقی حجت ہے اس پر۔ البتہ مصنف کو یہاں پر ظاہر کیوں کہہ رہے ہیں؟ فالظاہر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یقیناً اس طریقے سے فَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ كَوْنُ قَطْعِهِ حُجَّةً عَلَيْهِ، ایسے کہنا چاہیے۔ ظاہر کی کیا بات ہے؟ ظاہر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یعنی احتمال خلاف بھی ہے، نہ یہاں پر احتمال خلاف نہیں ہے، یہاں پر یقیناً اس طریقے سے کہ قطع طریقی اس کے لیے حجت ہے۔ لہذا یہ فالظاہروں کی عبارت تھوڑی مزیدار نہیں ہے، بلکہ مصنف کو کہنا چاہیے مما لا شک فیہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کون قطعہ حجتاً علیہ، کہ قطع کی قطع طریقی اس پر حجت ہے۔ ولا یتصور نہیہ عن العمل بہ، اصلاً تصور نہیں کیا جا سکتا کہ قطع کو روکا جائے کہ اپنے قطع پر عمل نہ کرو، یعنی اپنے قطع طریقی پر عمل نہ کرو، نہیں ہو سکتا۔
کیوں؟ لاستلزام النحی وجود حکمین متناقضین عنده فی الشریعہ، اس لیے کہ اس قطع کے پاس اس صورت میں یہ ہوگا کہ شریعت میں متناقض حکم ہے، یعنی قاطع یہ جو قطع ہے اس کی نظر میں اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ لاستلزام النہی، اگر قطع کو روکا جائے کہ تم اپنی قطع طریقی پر عمل نہ کرو تو اس کا لازمہ یہ ہوگا وجود حکمین متناقضین فی الشریعہ، شریعت میں دو متناقض حکم ہو عندہ، یعنی اس قطع کے نزدیک۔ کیوں کہہ رہے ہیں قطع کے نزدیک؟ اس لیے کہ جس بندے کو قطع حاصل نہیں ہے اس کے مورد میں تو نہیں ہوگا۔ بات اس کی اور ہے کہ جس کو قطع حاصل ہے کہ یہ شراب ہے اور شراب پینا حرام ہے، اور شارع آ کر کہے کہ تم اپنی قطع پر عمل نہ کرو، یعنی شراب پی سکتے ہو شراب نہیں پی سکتے، خود یہ تو تناقض ہے نا اس قطع کی نظر میں۔ حیث یقول الدم نجس، مثلا شارع آ کر کہے کہ خون نجس ہے، وفی الوقت نفسہ ینہا عن العمل بقطعہ بان ھذا الدم، اور اسی وقت آ کر شارع اس کو کہے کہ بابا یہ جو تمہارا قطع ہے کہ یہ خون ہے اس پر عمل نہ کرو، یعنی کیا مقصد؟ یعنی نجس نہیں ہے۔ خوب ادھر سے شارع کہہ رہا کہ الدم نجس، اور ادھر سے اس کو یقین حاصل ہے کہ یہ خون ہے، شارع کہتا کہ اپنے قطع پر عمل نہ کرو، یعنی یہ دم نجس نہیں ہے، دم نجس بھی ہے دم نجس نہیں ہے۔ خوب یہ تو تناقض ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نعم، یہاں سے استدراک کریں کہ بھلے ایک صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کی قط ختم ہو جائے۔ نعم لو اراد، اگر کاشف الغطاء نے ارادہ کیا ہو عدم کفایت ہی فی الحکم بصحت العمل عند انکشاف الخلاف، اگر ان کا ارادہ یہ ہو کہ اگر جب انکشاف خلاف ہو جائے، قطع کو پتہ چل جائے کہ وہ میری قطع غلط تھی، خوب انکشاف خلاف کی صورت میں شارع نے اس کو کہا تھا کہ وہ تمہاری قطع بالحکم صحت عمل کے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی شارع نے جو آ کر قطع کو کہا کہ تم اپنے قطع کی اعتنا نہ کرو، یعنی جب تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ تمہاری قطع غلط تھی تو اپنی قطع کے مطابق جو تم نے ایک عمل کو انجام دیا تھا وہ عمل کافی نہیں ہے۔ نعم لو اراد، اگر کاشف الغطاء نے ارادہ کیا ہو عدم کفایت ہی فی الحکم بصحت العمل، کافی نہیں ہے حکم میں، درست عدم کفایت ہی فی الحکم بصحت العمل کہ اس کا عمل صحیح ہے، اس حکم میں کافی نہیں ہے عند انکشاف الخلاف، جب کشف خلاف ہو جائے، درست ہے۔ اس فی الحکم بصحت العمل کے ساتھ لگا، بصحت العمل کو حکم کے ساتھ تعلق دے، یعنی کیا؟ یعنی شارع آ کر کہے کہ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ تمہارا قطع غلط تھا تو اب وہ جو تم نے عمل کیا تھا کہ صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، وہ صحیح نہیں تھا۔ عبارت پر تأمل کیجیے گا، تھوڑی دقیق عبارت ہے۔ نعم لو ارادہ کی ضمیر جائے کاشف الغطاء کی طرف، عدم کفایت ہی کی ضمیر قط کی طرف جائے گی، یہ قط کافی نہیں ہے، کس بات میں کافی نہیں ہے؟ فی الحکم بصحت العمل، صحت عمل کے حکم کرنے میں کافی نہیں ہے عند انکشاف الخلاف، جب اس کے لیے خلاف ظاہر ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اس کی قط غلط تھی۔ اگر یہ ارادہ کیا ہو فلہ وجہ، یہ فلہ وجہ میری طرف سے ہے، اس صورت میں یہ پھر بات آگے کاشف الغطاء کی درست ہوگی۔ کما اذا قطع بدخول الوقت، جب قطع کو قطع ہو جائے کہ وقت داخل ہو چکا ہے، وتبین عدم دخول، بعد میں پتہ چلے کہ بابا یہ جو مجھے قطع کے وقت داخل ہو چکا ہے، پھر میں نے نماز بھی پڑھ لی تھی، وقت تو اس وقت داخل نہیں ہوا تھا، فیحکم علیہ بالبطلان، تو اس پر حکم کیا جائے گا کہ اس ٹائم جو تو نے نماز پڑھی تھی وہ باطل تھی۔ نعم لو اراد فلہ وجہ، اگر کاشف الغطاء کی یہ مراد ہو تو اس کے کلام کے لیے وجہ ہے، یعنی درست ہے، ممکن ہے یہ۔ ولیکن لا فرق عندئذ بین القطاع وغیرہ، لیکن پھر ایک اور اشکال لازم آئے گا اس صورت میں، پھر آگئے کاشف الغطاء آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قطع اپنی قطع پر اعتنا نہیں کرے گا، اور مراد بھی آپ کی یہ ہے؟ خوب یہ تو قطع اور غیر قطع دونوں میں مشترک ہے، دونوں میں فرق نہیں کرتا۔ وَأَمَّا الثَّانِي،
ای القطع الموضوعی، کہ انشاءاللہ اس کو پھر کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔